عشق وہ جذبہ ہے جس کی بدولت ایک عاشق اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ تمام کائنات تخلیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر تمام کائنات میں چراغاں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو، آپ کی ہر ادا کو، آپ کی ہر سنت کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو ہر گھڑی رفعت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ بلند فرما رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مراتب عطا فرما، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرما۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اگر اہل ایمان کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس کا مطلب اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اور آپ کے مراتب کو بلند کرنے کی التجا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ آج بلند کیا یا کل بلند کیا تھا یا آئندہ بلند کروں گا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جب کسی بھی خطہ میں اذانیں نہ گونج رہی ہوں۔ یعنی اگر ایک ملک میں فجر کی اذان ہو رہی ہے تو کسی دوسرے ملک میں اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کسی میں عصر کی اذان ہو رہی ہے، کسی میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، کسی میں مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ یعنی دنیا میں 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ اذانیں گونج رہی ہیں، ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں جاتا جس میں کسی جگہ پہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرنے کے حوالے سے اگر نماز کی بات کی جائے تو نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے بغیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا، ہر عمل، ہر فعل، ہر قول امر کر دیا، وہ جاری رہے گا۔ اہل ایمان، اہل عشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کرنے والے حضور کے ہر عمل کو ہر لمحہ زندہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ہر لمحہ، ہر گھڑی بلند کرنے کی ایک مثال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر اب تک دنیا بھر میں جتنی بھی کتب شائع ہو چکی ہیں، اتنی کسی بھی دوسری شخصیت کے بارے میں تحریر نہیں ہوئی۔ ہر زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر کتب لکھی جا رہی ہیں، دیگر زبانوں میں ان کے تراجم ہو رہے ہیں،
تعصب کی اینک اتار کر دنیا کی عظیم ترین شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہی سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرنے کی ایک مثال ہے۔ ناظرین، یہ تو تھیں چند مثالیں اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کی۔ آپ سوچیں، کیا آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو اپنا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہے؟ کیا آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر قول و فعل کو اپنا رہے ہیں؟ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مزید جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ہر گھڑی ہر لمحہ کس طرح بلند فرمایا اور بلند فرما رہا ہے، تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے نام سے یہ مضمون ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2022 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، اس مضمون کا تفصیلی مطالعہ ضرور کریں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔